अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक गोरकन यानी कब्रिस्तान में काम करने वाले का वाक़या सुनाते हैं जिसे उसकी बेटी ने बताया है। आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। वो बताती है कि यह वाक़या मेरे सगे भाई का है जिसका अंजाम मैंने अपनी आँखों से देखा और मेरी रूह तक काँप गई। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर ईमान ताज़ा होने लग जाता है। मौत की याद में हम एक पल के लिए खो जाते हैं। अपने सामने बहुत सी कब्रें देखकर हमें झुरझुरी सी आने लगती है और अपने कुछ गुनाह भी याद आने लगते हैं और उन पर पछतावा भी होने लगता है। दिल दहल जाता है जब ये ख्याल दिमाग से गुजरता है कि कब्र के अंदर मुर्दे के साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा। मैंने अक्सर लोगों को कब्रिस्तान के पास गुजरने से भी डरते हुए देखा है। इसका डर ही कुछ ऐसा है कि रात के वक्त गुजरते हुए लोग दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन मैंने जब आँख खोली थी तो मुझे कब्रिस्तान से कभी डर महसूस नहीं हुआ था। वजह यह थी कि मेरे अब्बा एक गोरकन थे और पिछले कई सालों से मेरे अब्बा का काम ही यही था। हमारा घर उसी कब्रिस्तान के पीछे बना हुआ था। अक्सर औरतों को दफनाने का काम लोग रात को ही करवाते थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जो मुझसे 5 साल बड़ा था। कुछ महीने पहले जो कुछ हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिल फरामोश वाक़या है। मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मेरा जिस्म लरजने लगता है, दिल की धड़कन बंद जैसी होने लगती है। आज भी जब वो सब याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे घर की पिछली तरफ कब्रिस्तान था जहाँ के गोरकन मेरे अब्बा थे। कुछ महीने पहले की बात है जब उस कब्रिस्तान में अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होने लगे थे। जब भी वहाँ किसी जवान लड़की को कब्र में दफनाया जाता तो अगले दिन वो मैयत गायब हो जाती थी। हमारे इलाके के पुलिस वाले अभी तक इस चोर की खोज नहीं लगा सके थे। रात भर अपनी ड्यूटी देने के बावजूद भी वो मैयत चोर को ढूंढ नहीं सकते थे। पुलिस वाले आए दिन अब्बा को स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने लगते। अब्बा काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वो बेचारे यही कहते थे कि मैं वहाँ अब रात की चौकीदारी देने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ कब्रें खोदता हूँ। अजीब बात है कि अभी तक पुलिस वालों को उस चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया जो ये सब कर रहा था। अब तो लोगों के दिलों में उस कब्रिस्तान के लिए डर पैदा होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान पर सरकश जिन्नात का साया हो गया है, इसलिए वो मैयत खो जाते हैं। लोग उस कब्रिस्तान से डरने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मैयत आ ही जाती थी और अगर औरत की होती तो गायब ज़रूर होती थी। मुझे ये ख़बर सुनकर बहुत अफसोस होने लगा था कि हमारा मुआशरा जहालत की गहराइयों में डूब चुका है और औरत मरने के बाद भी कब्र में भी महफूज नहीं है। ये वाक़यात आम हो रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे भाई अकबर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने एक ऐसी बात सबसे छुपाई जिसकी वजह से हमारा घराना सब के लिए एक इबरत का निशान बन गया। मुझे आज भी अपनी इस बात पर शर्मिंदगी है और सोचती हूँ कि मुझसे मेरे रब ने अगर ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये बात तब की है जब आए दिन औरतों की मैयतें गायब हो रही थीं। मेरा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। मेरे अब्बू ने उसे कम उम्र में ही वर्कशॉप की दुकान पर लगा दिया था, लेकिन कुछ महीने के बाद वो वहाँ से भी भाग गया और वो हर वक्त घर पर होता। तो अब्बा कभी कभी उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते, लेकिन कुछ महीने पहले एक बार अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और कब्र की खुदाई के लिए अकबर भाई से कह दिया। भाई मुंह बिगाड़ते हुए गया था, उसे ये काम पसंद नहीं था। अब्बा के सामने इनकार भी नहीं कर सका। अजीब बात यह थी कि वो असर के वक्त गया था और रात 2 बजे वापस लौटा था। हालांकि वो कामचोर जैसा था, बहुत आलसी था। रात 2 बजे तक मुझे उसके इंतज़ार में जागना पड़ा क्योंकि अम्मा और अब्बा जल्दी सो जाते थे। जब वो घर के अंदर आया तो उसे देखकर मैं कुछ परेशान सी हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान और बदहवास था। ठंडी के मौसम में भी उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था और चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। आंखें लाल हो रही थी, कपड़े और हाथ पांव मिट्टी से भरे हुए थे। जल्दी से घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं उसे देखकर इसलिए भी परेशान हुई कि इस तरह की हालत इसकी पहले कभी नहीं हुई थी। वो जब नहा धोकर आया तो मैंने उसे खाने के लिए पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, मुझे भूख नहीं है। मुझे इस बात से भी ताज्जुब हो रहा था कि इसे भूख बहुत लगती थी
और وہ کھانا کھائے بنا ہی قبر کی کھدائی کے لیے چلا گیا تھا۔ مجھے بول گیا تھا کہ واپس آ کر کھانا کھاؤں گا، اور اب آ کر کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کس بات کی بے چینی تھی۔ اس رات کو وہ صحن میں چارپائی ڈالے ہی سو گیا تھا۔ اگلے دن بابا قبرستان سے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ اماں سے کہنے لگے کہ جس لڑکی کی قبر اکبر کھودنے گیا تھا، اس قبر سے اس لڑکی کی میت غائب ہے۔ یہ سن کر اکبر بھائی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا، اور وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ ابا کی بات سن کر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ابا نے اکبر بھائی کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ ابا نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ ابا کے پوچھنے پر وہ بوکھلا سا گیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ سی آنے لگی اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں نے خود قبر ٹھیک سے کھودی تھی، مجھے نہیں پتا۔ اکبر بھائی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے اور وہ اٹک کر بول رہے تھے۔ تو ابا نے کہا، مغرب کے بعد تمہارا کام ختم ہو چکا تھا، پھر گھر کیوں نہیں آئے؟ رات بھر کہاں تھا تو؟ یہ سن کر اکبر بھائی اور زیادہ بدحواس ہو گئے اور کہنے لگا کہ میں دوستوں میں گیا تھا، مجھے ویسے بھی قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ اکبر بھائی کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابا نے کہا، تم بس اپنا کام کر کے سیدھا گھر آیا کرو۔ پولیس آج کل بہت چوکنا ہو گئی ہے، جو بھی قبرستان کے آمنے سامنے نظر آتا ہے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکبر بھائی نے اس بات پر سر ہلا دیا، لیکن کچھ دن بعد پھر وہ گھر دیر سے آیا، لیکن پہلے کے مقابلے اس بار اس کی بدحواسی کم تھی، اور اگلی صبح پھر وہی خبر سننے کو ملی۔ مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ جس صبح میت غائب ہوتی اس سے پچھلی رات میرا بھائی رات 2-3 بجے ہی لوٹتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ اب اکثر راتوں کو دیر سے آنے لگا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے اور آتے ہی نہانے چلا جاتا۔ ایسا تبھی ہوتا جب کسی جوان لڑکی کی میت کو دفنایا جاتا اور اگلے دن یہ خبر ملتی کہ وہ میت غائب ہو گئی۔ ایک بار میں بھائی کی الماری صاف کر رہی تھی، تب مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہاں بہت سارے پیسے تھے، حالانکہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور میرے ابا کو قبر کھودنے کے اتنے ہی پیسے ملتے تھے کہ بہت مشکل زندگی بسر ہوتی تھی۔ پھر بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میرا بھائی جب بھی دیر سے لوٹتا کچھ تھکا سا لگنے لگتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار شام کے وقت ہمارے محلے کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی قبر کی کھدائی میرے ابا نے کی تھی، لیکن بھائی رات کو 12 بجے چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ مجھے نہ جانے یقین تھا کہ وہ آج ضرور قبرستان جائے گا، اس لیے اماں کی بڑی سی چادر خود لپیٹ کر میں اپنے بھائی کے پیچھے نکل گئی۔ جیسے جیسے میرے بھائی کے قدم قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ میت کے غائب ہونے کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ میرا بھائی جب قبرستان کے اندر پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی 4 لڑکے اور موجود تھے۔ میں ایک پیڑ کے نیچے چھپ گئی تھی، وہ لوگ ایک کونے کی طرف بڑھ گئے اور ایک گڈھا کھودنے لگے۔ مجھے حیرانی اس وقت ہوئی جب بھائی اور 2-4 لڑکے کسی گڈھے میں جا چکے تھے۔ وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے شاید اس سے کوئی سرنگ بنا رکھی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ لوگ یہاں سے باہر نکلے تو ایک سفید کفن میں لپٹی لاش کو اندر سے نکال رہے تھے، اور میرا دل یہ دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس میت کو ایک درخت کے پیچھے لے گئے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آئی، لیکن مجھے اپنے بھائی سے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کتنا بڑا گناہ تھا جو وہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو جب بھائی واپس آئے تو اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی ڈر ہونے لگا تھا کہ کیسے کوئی مردہ وجود کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنے خبیث بھائی کے بارے میں پولیس کو بتا دوں، لیکن پھر بتا نہیں پائی، کیونکہ اپنے سگے بھائی خونی کے رشتے کے معاملے میں انصاف سے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی شاید ایسا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنے بھائی سے نفرت تو کر سکتی تھی، لیکن اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے چپی سادھ لی۔ لیکن کچھ دن بعد جب اکبر بھائی رات کو دیر سے واپس آیا تو بری طرح سے چلا رہا تھا۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ وہ اتنا زور زور سے چلا رہا تھا کہ اس کی آواز پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ اپنا ہاتھ پکڑے تڑپ رہا تھا۔
اس کا ہاتھ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس کا ہاتھ کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا تھا، اس مردے کو شاید عذاب ہو رہا تھا، میرے ہاتھ میں بچھو چڑھ گئے، شاید انہوں نے ڈنگ مار دیا ہے، اس کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اور اس کے چلانے کی آواز سے میرے اماں ابا اٹھ کر آ گئے۔ بھائی نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ قبر کھودتے وقت ان کا بٹوا قبر میں گر گیا تھا، اس لیے اسے نکالنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا۔ لیکن میں تو جانتی تھی کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ میرے ابا نے بہت سارے ڈاکٹر کو بھائی کا ہاتھ دکھایا پر اس پر ہر دوا بے اثر تھی۔ 4 دن بعد وہ اسی حالت میں مر گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں تو بالکل گمسم سی ہو گئی تھی، ابا بھی بے جان سے ہو گئے تھے۔ ہم پر بہت بڑا حادثہ گزرا تھا، لیکن جس بات نے ہمیں حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی کا پورا جسم کالے سیاہ بالوں سے بھرنے لگا تھا، اس کے چہرے پر بھی کالے بال اگنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھتے، ابا نے جلدی سے غسل دے کر دفنا دیا۔ لیکن رات کو قبرستان سے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جو آواز ہمارے سارے محلے نے سنی تھی۔ وہ آواز میرے بھائی کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سب سن کر ہمارا سارا محلہ ڈر گیا تھا۔ دن رات اکبر بھائی کی قبر سے آوازیں آتی رہتی، لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے رہتے، نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا اس نے جو اس کی سزا یوں مل رہی ہے۔ عورتیں اماں سے بار بار پوچھتیں کہ اکبر نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اماں تو رونے لگتی، کہنے لگتی کہ میرا بیٹا تو بہت بھولا تھا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے کون سا گناہ کیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو، ملتے ہیں پھر ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔